تیرا کا معاملہ ہے شفیع اللہ جان صاحب، اس پر جو خواجہ آصف صاحب نے کل کہا، انہوں نے کہا کہ برف باری ہوتی ہے تو یہ مائگریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ روٹین کا حصہ ہے، معمول کی بات ہے، اس میں کوئی انہونی چیز نہیں ہے۔ آپ اسے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ کوئی کرائسس نہیں ہے جس کو آپ کرائسس کی شکل دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ اسد صاحب۔ کل جو ایک بیانیہ بنانے کی بڑی کوشش کی گئی ہے خواجہ آصف صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور آج ایک دفعہ پھر کچھ وزراء بیٹھے اور پریس کانفرنس کی، تو یہ اصل میں ہم تو ڈے ون سے اسد صاحب کہہ رہے تھے اور ہماری بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ یہ بیانیے کی جنگ ہے، ان کے عزائم سیاسی ہیں، یہ سہیل آفریدی صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی طور پہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ جہاں تک ڈسپلیسمنٹ کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہوتی رہتی ہے، دیکھیں جو ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے اس میں لوگ گھر کا ساز و سامان نہیں لے کے آتے۔ جن لوگوں کے نیچے گھر ہے اور اوپر گھر ہے، دو گھر جن کے ہیں، وہ اس موسم میں بے شک نیچے آتے ہیں، لیکن یہ جو جبری انخلا ہو رہا ہے، یہ تمام تر 17,000 فیملیز کو ڈسپلیس کیا گیا ہے، انہی کی ایم پہ کیا گیا ہے۔ 14,000 فیملیز کل تک پہنچ چکی تھی، آج بھی کچھ فیملیز پہنچی ہیں، ڈیٹا لے لیں گے، تقریباً 3,000 فیملیز راستے میں ہے۔ بات بڑی سمپل ہے اسد صاحب، میں نے جیسے شروع میں کہا کہ یہ بیانی کی جو جنگ ہے یہ ہار چکے ہیں، لیکن جس طریقے سے جب گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی آپریشن نہ پلان کیا گیا تھا، نہ ہو رہا ہے، نہ ہونے جا رہا ہے، اس کانسیپٹ کو کئی سال پہلے ہم ترک کر چکے ہیں کہ وہاں پر آپریشن کیا جائے، بلکہ آئی بی اوز کے ذریعے ہی وہاں پر کاروائیاں کی جاتی ہیں، تو پھر آپ کیوں لوگوں کو کے لیے 4 ارب روپیہ رکھ رہے ہیں؟ کیوں انہیں باہر نکال رہے ہیں یا آپ انہیں ان کی معاونت کر رہے ہیں؟ بلکہ کیوں نہیں آپ انہیں اکساتے کہ وہ اپنے گھروں کو واپس جائیں؟ اسد صاحب ہم اس بار ان کو رائے فرار اختیار کرنے نہیں دیں گے۔ اگر یہ معافی نہیں مانگیں گے، ابھی بھی ٹائم ہے، سہیل آفریدی صاحب نے بڑے واضح کہا ہے، اگر یہ معافی مانگیں گے تو بات ختم ہو جائے گی، اگر معافی نہیں مانگیں گے تو اتوار کے دن 2 بجے ہم نے جمرود گراؤنڈ پہ جرگہ بلا لیا۔ نہیں، لیکن سہیل آفریدی صاحب نے تو پہلے دن یہ کہا تھا کہ نوٹیفیکیشن اگر 2 دن میں واپس نہ لیا، کل خواجہ آصف صاحب نے پوچھا، وہ کہتے ہیں کوئی نوٹیفیکیشن ہم نے جاری ہی نہیں کیا۔ کوئی زبردستی نہیں ہے، بالکل نوٹیفیکیشن واپس نہ لیں۔ نہیں، کون سے نوٹیفیکیشن کی بات؟ پریس ریلیز کی بات کر رہے ہیں ہم۔ اچھا، اگر اس پہ یہ معافی نہیں مانگیں گے تو ہم جو پھر وہاں پہ جو جرگہ ہوگا اس میں تمام تر حقائق ہم دنیا کے سامنے رکھ دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسد صاحب بڑا سمپل سا کویشچن ہے، آپ کل اس کے پریس کانفرنس میں موجود تھے، حماد صاحب بھی موجود تھے، آپ سمپل سا کویشچن ان سے کرتے، پانی کا پانی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ پہلی بات یہ کہ یہ فلور پہ خود کھڑے ہوتے تھے کہ جی آپریشن ہوگا، آپ کو بھی یاد ہے، چلائیں اس کی کلپس۔ خواجہ آصف جو پریس کانفرنس کر رہا ہے وہ خود کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ یہ آپریشن ہم کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ کریں گے۔ نہیں، وہ آپریشن سے مراد ان کی آئی بی اوز ہے۔ نہیں، لفظ آپریشن یوز ہوا ہے۔ بات بڑی سمپل ہے کہ یہ سہیل آفریدی صاحب ان سے برداشت نہیں ہو رہے، ان کے اعصاب پہ سوار ہے، ان کے حلقے میں اس قسم کی کارروائی کرنا ان کو سیاسی طور پہ نقصان دینا تھا، لیکن جس طریقے سے صوبائی حکومت نے آگے بڑھا ہے، اپنے لوگوں کو سیکیور کیا ہے، اپنے لوگوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا ہے، کوئی ایک واقعہ نہیں ہوا، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے۔ یہ جب ساری چیزیں انہوں نے دیکھ لی ہے کہ بیانیے کی جنگ اور خیبر کے لوگ تو سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، ہمارے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے وہ بیک آف کر گئے؟ تو یہ بیک آف کر رہے ہیں اور راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، معافی مانگ لیں تو بہتر ہے ان کے حق میں، نہیں مانگیں گے جو اتوار کے دن جو لوگ کہیں گے وہ یہ سہ نہیں پائیں گے۔ چلیں، اتوار کے بعد کی بات میں آپ سے کرتا ہوں، 4 ارب روپے کی انہوں نے بات بھی کیا، وہ بھی میں آپ سے کرتا ہوں کہ وہ شفافیت پہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ شفیع صاحب جو 2-3 چیزیں آ گئی، ایک تو یہ کہ آپ نے پہلے سے 4 ارب روپے رکھ دیا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو بھی کچھ پلان ہو رہا تھا، اگر آپریشن بھی تھا، اگر انخلا وفاقی حکومت کی مرضی سے بھی ہو رہا تھا تو بھی آپ آن بورڈ تو تھے۔ ہم کوئی آن بورڈ نہیں تھے، نہ ہی ہمیں اعتماد میں لیا گیا۔ اب جو ہم نے 4 ارب روپے رکھے تھے وہ اسی ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے رکھے تھے کہ انہوں نے لوگوں کو ڈسپلیس کرنا ہے، ڈسپلیس کر کے انہوں نے لوگوں کو برف باری کے اندر چھوڑ دینا ہے، انہوں نے لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیل دینا ہے، پھر وہاں پہ جو مسہیپ ہوگا اس کو صوبائی حکومت کے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے 4 ارب روپے رکھے اور اسی 4 ارب روپے کی جو فیسیلیٹیشن کے لیے پہلے سے بھانپ گئے تھے کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ بالکل ہمیں پتہ تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کرنا ہے، 24 ارکان کا جو جرگہ ہوا تھا، ایک منٹ جی، اور یہ 4 ارب روپے کی وجہ سے ہی جو سیکیور فیسیلیٹیشن ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ممکن بنائی گئی ہے، جس کو سہیل آفریدی صاحب نے خود مانیٹر کیا۔ شفیع صاحب یہ بتائیں کہ یہ 24 ارکان کا جو 24 یا 26 ارکان کا جو جرگہ ہوا تھا 11 دسمبر کو، اس کا کون میزبان تھا؟ یہ کس کے کہنے پر ہوا؟ اس کو کس نے ارینج کیا تھا؟ حکومت کو آن بورڈ لیا گیا، نہ ہمارا کوئی نمائندہ وہاں پہ موجود تھا، ڈپٹی کمشنر تھا،
دیکھیں ڈپٹی کمشنر جب ڈپٹی کمشنر کی جو سگنیچر کی بات ہو رہی ہے وہ تو فیسیلیٹیشن کی حد تک اس نے کی ہے. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک ڈپٹی کمشنر اس پہ سائن نہیں کریں گے ہمارے لوگوں کو فیسیلیٹیشن نہیں ملے گی. یہ آپریشن وہ نہیں مان رہے تھے. جہاں تک ڈپٹی کمشنر کی سائن کی بات ہے وہ صرف اور صرف فیسیلیٹیشن کی حد تک ہے, کیونکہ جرگے کے جو ارکان تھے وہ نہ فیڈرل حکومت پہ اعتماد کر رہے تھے, کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ یہ تھا کہ یہ آپریشن کرتے ہیں لوگوں کو. سوال یہ پیدا ہوگا نا کہ آپ پہلے سے یہ بھانپ گئے تھے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے, اس کے لیے آپ نے تیاری بھی شروع کر دی. اس کے لیے سر میرا سوال ہے نا, اس کے لیے آپ نے تیاری بھی کی, اس کے لیے آپ نے 4 ارب روپیہ جاری بھی کیا, اس کی فیسیلیٹیشن کے لیے ڈپٹی کمشنر جا کے جرگے میں بیٹھا بھی, تو یہ سارا کچھ تو پھر آپ کے بھی علم میں تھا, آپ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی تھے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہتے تھے. یہی تو آن بورڈ ہونا ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے. 50 جرگے ہوئے, مور دین 50. پہلی بات اسد صاحب, امپوز کرنے کے لیے ہی ہم نے تیاری پہلے سے کی ہوئی تھی کہ ہم اپنے لوگوں کو بے آسرا نہیں چھوڑیں گے. چاہے آپ خوشی کے ساتھ شامل نہ ہوئے ہوں اس منصوبے میں, لیکن آن بورڈ تو پھر آپ آ گئے نا. نہیں, ہم آن بورڈ نہیں تھے. ہم جو لوگ ہمارے, کیا ہم ان کو چھوڑ دیتے؟ کیا جو لوگ ہماری ذمہ داری ہے, جو لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں وہاں پہ ہماری حکومت ہے, ہمارا مینڈیٹ ہے, کیا ہم ان کو برف باری میں چھوڑ دیتے؟ کیا تنہا چھوڑ دیتے, وہاں چھوٹے بچوں کو چھوڑ دیتے؟ یہ انہوں نے ہمارے اوپر امپوز کیا ہے. اپنے لوگوں کے لیے ہم کڑے رہے ہیں, اور آخری بندہ جب تک ریسکیو نہیں ہوتا, صحیح ہے, 24/7 ایڈمنسٹریشن وہاں موجود ہے. اچھا شفیع صاحب, ایک تو 4 ارب روپے کی کل بہت بات ہوئی کہ 4 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ نے اس کی شفافیت پر سوال اٹھے کہ اس میں سے کتنے لگ رہے ہیں, کتنے آپ کھا جائیں گے, اور کتنے جو ہے وہ دائیں بائیں ہو جائیں گے. اس کی شفافیت کو کیسے انشور کر رہے ہیں آپ؟ کاش یہ 4 ارب روپے کے جو سوال ہم سے کیے جا رہے ہیں نا, یہ 5300 ارب کی جو IMF کی ڈاکومنٹڈ کرپشن ہے اس پہ بھی اتنی چیخ کے بتاتے, یہ پوچھتے کہ 5300 ارب ہمارے ٹیکس کے پیسے تھے, آپ نے کھا لی ہے, کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ اسکرپٹ کہاں سے آ رہا ہے. یہ بیانیے کی جنگ ہے, اور بیانیے کی جنگ تحریک انصاف ہی جیتے گی. پہلی بات, میں کل سے ایک سوال اپنے ساتھ ہر ٹاک شو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ہر اینکر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں, ہر تجزیہ نگار سے کر رہا ہوں, کوئی مجھے اس کا سوال کا جواب نہیں آ رہا. اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جب نیکسٹ پریس کانفرنس ہو تو آپ یہ سوال ان سے پوچھیں کہ 1 ہفتے سے ڈسپلیسمنٹ جاری تھی, آپ کے سامنے ویژولز آ رہے تھے, آپ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ہم وہاں نہیں کر رہے, ڈسپلیسمنٹ کیوں ہو رہی ہے؟ تو آپ نے 5 دن کس چیز کا انتظار کیا؟ 14,000 فیملی جب نیچے آئی تو آپ نے کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ آپ انتظار کر رہے تھے کہ وہاں کوئی مسہیپ ہو, وہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت کو بدنام کیا جائے. حکومت نے کرنا تھا نا جی, فیسیلیٹیٹ تو صوبائی حکومت نے کرنا تھا, بلکہ ایک سوال ہوا کہ آپ اگر ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل جو ہماری مدد درکار ہے ہم ضرور کریں گے. اسد صاحب پہلے دن یہ بیٹھتے, پریس کانفرنس کرتے کہ ڈسپلیسمنٹ کیوں ہو رہی ہے, کون کر رہا ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا. 5 دن انہوں نے انتظار کیا, کوئی وہاں پہ مسہیپ نہیں ہوا, جو تحریک انصاف کی بدنامی کا باعث نہیں بن رہی تھی. بیانیے کی جنگ ہم جیت گئے, سہیل آفریدی صاحب خیبر کے لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہے ہیں.